بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل حکمت کے موتی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شب قدر کی طاق راتوں کے حوالے سے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے 25 رمضان المبارک، 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے ادا کرے اور اس کے بعد یہ 10 بار پڑھ لے تو اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز حل ہو جائے گی۔ پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، یا رشتوں میں بندش ہے، یا پھر اچھے روزگار کی تلاش ہے، یا پھر اتنا قرض ہے کہ اترنے کے کوئی بھی آپ کو امکانات نظر نہیں آ رہے، تو الغرض کوئی بھی نیک اور جائز حاجت ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی بدولت حل ہو جائے گی۔ یہ رمضان المبارک میں شب قدر کا خاص عمل ہے۔ اگر آپ یہ عمل شب قدر کی رات نہیں کر پاتے تو آپ یہ عمل رمضان المبارک کے بعد یعنی عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ قرآن حکیم میں اس رات کو ایک اور نام یعنی لیلۃ المبارکہ سے پکارا ہے۔ قسم ہے کتاب واضح کی، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، کیونکہ ہمیں بلا شبہ ڈرانا مقصود نہ تھا۔ یہاں مبارک رات کے معنی برکت والی رات کے ہیں۔ اس رات کی فضیلت اور برکت کتب احادیث میں متعدد مقامات پر آئی ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن حکیم میں 2 مقامات پر آئی ہے اور پھر سورہ قدر تو پوری اس مبارک رات کی تاریخ میں مستقل صورت کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بھی رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سخت محنت فرماتے تھے۔ اتنی محنت کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ یہ عمل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل ایسے ادا کرے تو اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اس کی دعا پوری نہ ہو۔ اگر آپ یہ عمل شب قدر کی رات کر رہے ہیں تو آپ نے نماز عشاء اور نماز تراویح ادا کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل ھو اللہ احد۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 بار پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور یہ جو 10 بار میں نے آپ کو تسبیحیں بتائی ہیں یہ پڑھنے کے بعد پھر سے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیں کتنی عاجزی اور انکساری سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ خداوندی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید کروں گا کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت اچھا لگے گا اور انشاءاللہ بہت کامیاب اور مجرب بھی ہے، تو آپ نے لازمی عمل یہ کر لینا ہے، چاہے رمضان المبارک میں کر لیں چاہے رمضان المبارک کے بعد کر لیں۔
رمضان المبارک میں کرتے ہیں تو اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں ہی کر لیں، نہیں تو رمضان المبارک کے بعد بھی کسی وقت کر سکتے ہیں۔